خطے میں سیکیورٹی تعاون، عسکری سفارتکاری اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو فروغ دینے کی جانب اہم پیش رفت۔ اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان سے سینئر فوجی قیادت شریک ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفود کو خوش آمدید کہا۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا پختہ عزم دہرایا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ تعلقات کو مضبوط اور امن کو یقینی بنانا موضوع۔ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں بہترین طریقہ کار کے تبادلے کے ذریعے تعاون پر غور۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کانفرنس کے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ کہا، آج کے دور میں جہاں سرحد پار خطرات اور پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں، وہاں عسکری سطح پر باہمی تعاون، تصویراتی مکالمہ اور اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر ایک محفوظ اور خوشحال خطے کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ کانفرنس میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے تصویراتی ماحول پر بات چیت ہوئی۔ مشترکہ تربیتی اقدامات، انسداد دہشت گردی تعاون اور انسانی بحرانوں کے دوران مربوط رد عمل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ شرکاء نے امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے احترام کے عزم کا اظہار کیا۔ دہشت گردی، سائبر خطرات اور انتہا پسندی جیسے مشترکہ چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ کانفرنس میں شریک مندوبین نے پاکستان کی میزبانی، قیادت اور دفاعی سفارتکاری کے فروغ میں کردار کو سراہا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کولیرا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نواز دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کولیرا کو اعزاز عطا کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کو فروغ دینے میں مثالی خدمات۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری اعزاز سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایوان صدر میں باوقار تقریب میں جنرل کوریلا کو اعزاز عطا کیا۔ ایوان صدر آمد پر جنرل کوریلا کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر پاکستان نے جنرل کوریلا کی دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی روابط مضبوط بنانے کی کوشش کو سراہا۔ ISPR نے بتایا کہ جنرل کوریلا نے مسلح افواج اور سینٹ کام کے درمیان انسداد دہشت گردی کے اشتراک کو گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اعزاز جنرل کوریلا کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستان کے گہرے شکریہ کا اظہار ہے۔ جنرل کوریلا کے لیے یہ اعزاز دو طرفہ عسکری شراکت داری میں بڑھتی ہوئی گہرائی کی توثیق کرتا ہے۔ اعلیٰ سطح کی پذیرائی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرپا تصویراتی تعلقات کو اجاگر کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا نے اپنے دورے کے دوران صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی، عسکری تعاون، دہشت گردی، ابھرتے بین الاقوامی خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ CTD سوات کا ریکارڈ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ خوارج دہشت گردوں نے CTD ٹیم پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ 2 فتنہ خوارج دہشت گردوں کا تعلق افغانستان، ایک کا پاکستان سے تھا۔ دہشت گرد اجمل پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ TD کے مطابق ہلاک فتنہ الخوارج دہشت گرد اجمل پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ 9 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ہلاک فتنہ الخوارج دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ کا تعلق افغانستان سے تھا۔ DPO سوات عمر خان گنڈاپور نے بتایا کہ 3 دہشت گردوں کی اطلاع ملنے پر ٹیم نے آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ RPO مالاکنڈ شیر اکبر خان کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی شہادت، ٹارگٹ کلنگ اور IED حملوں میں ملوث تھے۔ فتنہ الخوارج دہشت گرد گروہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ دہشت گرد غیر ملکی فنڈنگ اور ہینڈلرز کے زیر اثر کام کر رہے تھے۔ پولیس اور CTD کی بروقت اور مربوط کارروائی سے علاقہ محفوظ ہوا۔ حکام نے بتایا کہ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے بعد سفر کے دوران ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر سے تعلق رکھنے والے 7 پاکستانی جم بھگ اور 6 زخمی ہو گئے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بونیر سے تعلق رکھنے والے 13 افراد کا قافلہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ حادثہ عرفات سے مدینہ جاتے ہوئے پیش آیا۔ نماز جنازہ سعودی عرب میں ادا کی جائے گی۔ زخمیوں کو سعودی ہاسپٹلز میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی امداد کا بڑا فیصلہ۔ حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ہفتے کو پنڈی بھٹیا اور حافظ آباد میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب کی متاثرین سے گفتگو۔ مانسون بارشوں کے اثرات پی ڈی ایم میں پنجاب کی فلڈ وارننگ، دریائے چناب جہلم اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی جانب سے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی دریائے چناب جہلم اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری۔ دریائے چناب اور جہلم میں نچلے سے درمیانی درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور واسا حکام کو ممکنہ صورتحال بارے الرٹ رہنے کی ہدایات۔ لوکل گورنمنٹ، محکمہ زراعت، محکمہ آبپاشی، محکمہ صحت، محکمہ جنگلات، لائیو اسٹاک اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو الرٹ رہنے اور عوام کو موجودہ صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ۔ مثالی گاؤں کے تحت دیہات کو مکمل ڈیولپ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ میں ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں 1200 دیہات مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہر مثالی گاؤں میں واٹر سپلائی، سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک اور شجرکاری بھی ہوگی۔ مثالی گاؤں میں گھروں پر نمبر لگائے جائیں گے، سائن بورڈ بھی نصب ہوں گے۔ مثالی گاؤں کے لیے سولر سسٹم سے چلنے والے واٹر سپلائی ماڈل اور سیوریج سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ پروجیکٹ کے تحت پائلٹ فیز کے 130 دیہات میں ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ راولپنڈی کے تھانے پیرودھائی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر قتل کی جانے والی شادی شدہ لڑکی کے مقدمے میں غیرت کے نام پر قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات بھی شامل۔ عدالت نے لڑکی کی قبر کشائی کا حکم دے دیا۔ پولیس کی جانب سے 10 رکنی معاون تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 21 جولائی کو مقتولہ کے خاوند ضیاء الرحمان کی جانب سے اہلیہ سدرہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ تاہم تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آنے پر پولیس نے مقتولہ کے خاندان کے افراد سمیت متعدد افراد کو تحویل میں لے لیا۔ دوران تفتیش پولیس نے گرفتار ایک ملزم سیف الرحمان خان سے قبر کی کھدائی میں استعمال ہونے والے اوزار اور قبرستان کمیٹی کی رسید بھی برآمد کر لی۔ پولیس نے مقتولہ کی لاش قبرستان لے جانے والے اپلائیڈ فار رکشے کی برآمدگی کے لیے ٹیمیں بھجوا دیں۔ دریں اثنا پولیس نے 3 گرفتار ملزمان کو علاقہ مجسٹریٹ قمر عباس تارڑ کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان میں راشد محمود، سیف الرحمان اور خیال محمد شامل ہیں۔ عدالت نے پولیس کی ایک اور درخواست پر مقتولہ کی قبر کشائی کے لیے 28 جولائی کی صبح 10 بجے کا وقت مقرر کیا ہے، جس کے بعد مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ المناک واقعے میں قتل کے بعد قبر کے نشانات تک مٹا دیے گئے تھے۔